والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى صدق الله مولانا العظيم. علماء کرام، برادران اسلام، دوستوں اور ساتھیوں، آپ حضرات کی محبت اور حضرت مولانا انصار صاحب کی پرخلوص شفقت اور بڑوں کی توجہ کھینچ کر پہنچا ہی دیتی. صوفیہ نے ایک بات کہی ہے، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے. صوفی کہتے ہیں اس انسان کو جو دوسرے کو نکھارنے اور بنانے کی ہر وقت تدبیر سوچتا رہے، اس کو صوفی کہتے ہیں. ہر وقت اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کچھ ایسا کر لیا جائے کہ انسان بن جاوے، کچھ ایسا کر لیا جاوے کہ انسان محبوب الرحمن بن جاوے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو طے ہے کہ اوپر سے جو ملتا ہے دین اور ہدایت کے عنوان پر، وہ طلب پر ملتا ہے، بے طلبوں کو اللہ نہیں دیتے. روٹی روزی دنیا کی چیزیں تو اللہ تعالی بے طلبوں کو بھی دیتے، آپ نہ بھی چاہیں تو آپ کو کھلا دیتے. کسی ایسی جگہ آپ کا کام نکل آیا کہ ان کے ہاں آپ گئے تو دسترخوان لگا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا آئیے آئیے قاضی صاحب آپ بھی تشریف لائیے. نہ کہتے کہتے بھی کھانا ہی پڑا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے. پتہ کیا چلا؟ دنیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مل جاتی. ایک نوجوان نے سوچا کہ اللہ نے اپنے کو رزاق کہا ہے، تو میں ذرا سا دیکھوں کہ وہ ہر ایک کو روزی کھلاتا ہے، تو میں نہ چاہوں منہ بند کر لوں پھر مجھے کیسے کھلاتا ہے. تو گھر سے نکل گیا، جا کر کے ایک جنگل میں پڑ گیا. گھر پہ رہوں گا تو کھلائیں گے سب، بار بار بولیں گے. جنگل میں پڑ گیا، کئی دن ہو گئے، کہنے لگا کھاؤں گا نہیں جب تک کہ وہ نہ کھلائے. اپنی محنت کوشش فکر سے نہیں کھاؤں گا.
اب دیکھیے اللہ کیسے کھلا رہے ہیں. ایک گاؤں میں چوروں نے گھر میں گھس کر کے کچھ دیکھ لینا چاہا تو کچھ نہ ملا. بگونے میں چاول ملا پکا ہوا، کھچڑی بنی رہی ہوگی تو بگونے ہی اٹھا کر کے لے کر جنگل میں آ گئے. کہنے لگے یہاں بیٹھ کے کھائیں گے. پھر ان کے دل میں خود بخود یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کہ پکانے والے نے اس میں کیا کیا ملایا ہو، کہیں زہر تو نہ ہو، پہلے کسی اور کو کھلاؤ. وہ کھا کر کے اگر نہیں مرتا ہے تب ہم کھائیں گے. دیکھو یہ انسان ہے. انسان سورہ والتین میں کہا گیا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. انسان جب بگڑتا ہے تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. مرغی اپنے بچے کو بچاتی ہے. دیکھ لو نا جب اوپر سے باز، چیل، اس طرح کے جانور پرندے جب آتے ہیں تو جلدی سے اپنے پر میں چھپا لیتی، اور ہم زہریلی چیز پہلے دوسرے کو کھلائے، وہ مرے تو مرے. خیر اب آدمی تلاش کر رہے ہیں جنگل میں کوئی ملے، کوئی راہی ملے تو اس کو پیش کریں، وہ کھائے اور بچ جائے تو پھر باقی ہم کھائیں گے. تو یہ نوجوان وہاں جنگل میں سویا پڑا ہوا تھا. ان لوگوں نے دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا اور آ کر کے اس سے کہا یہ کھاؤ. انہیں کہا میں نہیں کھاؤں گا. کہا تجھے کھانا پڑے گا. میں نہیں کھاؤں گا. اب زبردستی کر رہے تھے تو منہ بند کر لیا اس نے. ان لوگوں نے چپل جوتے مار مار کر منہ کھلوا کر کے تو کھلایا اس کو. تو پھر وہ کہنے لگا مولانا صاحب نے صحیح کہا تھا اپنے بیان میں کہ اللہ رزاق ہے، نہ چاہو نہ چاہو نہ چاہو پھر بھی کھلا دیتے. یا اور سی بات ہے کہ نہ چاہو تو چپل جوتے کھلاتے پہلے ہیں، پھر بریانی کھلاتے بعد میں. اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ دنیا تو بغیر طلب کے بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے، بغیر طلب کے. دنیا کا کھانا ہی نہیں، دنیا کی ہر چیز آپ کو بغیر طلب کے ملتی. صحت آپ کو بغیر طلب کے مل جاتی. آپ کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسا ہٹا کٹا مشتنڈا مضبوط بن جاؤں گا اور آگے چل کر کے کوئی بڑا بلڈر بن جاؤں گا. چھوٹی تمناؤں پہ جیتے رہے، لیکن اللہ نے کل بنا دیا آپ کو دھیرے دھیرے. یہ سب دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. حتیٰ کہ آپ کے خواب و خیال میں نہیں آتا اور اللہ آپ کو موت کے گھاٹ تک پہنچا کر واپس لا دیتے. فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے. انہوں نے ایک بچھو دیکھا دریا کے کنارے. ان کو خیال ہوا کہ یہ بچھو دریا کی طرف کیوں جا رہا ہے، پانی کی طرف. اس کا میدان تو خشکی ہے، پانی نہیں ہے، یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے. ذرا دیکھوں تو اللہ نے اس وقت اس کے دل میں کیا ڈالا ہے. اللہ ہی تو ڈالتا ہے. ارے مرغی کے بچے کے سامنے آپ چاول ڈالو اور اس میں 2-4 کنکر اور ریت ڈال دو تو وہ سارے چاول کھا جائے گا. مرغی کا بچہ سارا چاول کھا جائے گا اور 4 کنکر کو چھوڑ دے گا. یہ الہام کس نے کیا؟ یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا
کیا اس نے کسی مکتب میں پڑھا تھا؟ نہیں۔ بچھو کو میں دیکھوں کہ یہ کیا کرتا ہے، کیوں پانی کے پاس آیا؟ اتنے میں دریا کا ایک جانور کچھوا آیا، کچھوا کنارے لگ گیا، اب بچھو کود کر کے اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اب اور ان کو شوق ہوا کہ دیکھو اس کو تو مفت کی کشتی مل گئی، اس پہ بیٹھ کے دریا کا سفر کر رہا۔ انہوں نے کرائے کی ایک کشتی لی، اسی دریا کو میں بھی دیکھوں کہ کیا ہے ماجرا۔ کنارے تک پہنچا، کچھوا جا کے کنارے جب لگا تو یہ بچھو کود کر کے اس پر اتر گیا، یہ بھی اتر گئے۔ بچھو بڑھے چلا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ جاتے جاتے دیکھا انہوں نے کہ ایک آدمی سویا ہوا ایک درخت کے نیچے، اور وہاں ایک سانپ ہے جو اس آدمی کو ڈسنے کی تیاری میں ہے۔ اب یہ بھی پریشان ہوئے کہ میں اس آدمی کو بچاؤں کیسے، لیکن اب یہ ماجرا ہی دیکھ رہے۔ بچھو جو گیا تو اس نے جا کر کے سانپ کو ڈس دیا اور سانپ مر گیا اور وہ آدمی بچ گیا۔ بس ان کو فوراً سمجھ میں آیا اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے۔ بچھو کو کشتی نصیب کر دیتے ہیں کچھوا کی، اور وہاں سے آ کر کے وہ ایک انسان کی جان کی حفاظت کر کے دکھا دیتا ہے۔ بات یہ سمجھ میں آئے کہ جو تقدیر میں لکھ دیا ہے رب کائنات نے، وہ آپ چاہیں کہ نہ چاہیں آپ کو ملنے ہی والا، آپ کو وہ چیز ملنے ہی والی۔ جتنی روزی آپ کے نام کی لکھی ہے وہ مل کے رہے گی، اور نہیں لکھی ہے تو ہٹے کھٹے مشٹنڈے نوجوان ہو گئے، اچانک کہیں گر جائیں گے، کہیں گے اٹیک آ گیا۔ اٹیک کیوں آیا؟ اس لیے کہ آج آپ کے نام کی روزی ختم ہو چکی تھی، آپ کے نام کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ اب نانا کی حلق سے تو پانی نہیں اتر رہا ہے، چمچے سے ڈالتے ہیں پھر بھی نہیں اتر رہا۔ بات یہ ہے کہ رات ہی میں نانا کے حصے کا پانی ختم ہو چکا تھا، اب صبح میں تم جو ڈال رہے ہو دوسروں کے حصے کا پانی تو کیوں اترے گا؟ اللہ نے یہاں بندش لگا دی، تھوڑی دیر میں موت ہو جاتی۔ نانا کا کھانے پینے کا نظام بند ہو گیا، ایک ہفتے سے نہیں کھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ پریشانی ہے، بیماری ہے، اس لیے نہیں کھا رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ اس لیے نہیں کھا رہے ہیں کہ اس کے نام کی روزی ختم ہو چکی۔ شوگر والوں کو سمجھا اب شکر نہیں دی جاتی، لگتا ہے ان کے نام کی شکر ختم ہو گئی یا کم ہو چکی ہے۔ کولیسٹرول والوں کو تیل کی تلی ہوئی چیزیں نہیں دی جاتی، اس لیے کہ لگتا ہے ان کے نام کا اسٹاک تیل کا کم ہو چکا ہے۔ قسمت سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ تو معاملہ دنیا کا ہے جو بتا رہا، اور قسمت میں جو لکھا ہے وہ کسی طرح سے بھی مل کر رہے گا۔ پیر فقیر نقشبندی دامت برکاتہم یعنی حضرت مولانا ذوالفقار صاحب مدد ذلہ العالی نے فرمایا، ایک قصہ سنایا، کہنے لگے ایک آدمی کو اپنے ملک میں بتایا کہ ایک شہر میں ایک آدمی کے بچے کو ناک میں چنا چلا گیا، اور ڈاکٹر کو بلانا تھا، چنا نکلوانا تھا، بچہ چلا رہا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اگر یہ سب کرتے تو فلائٹ چھوٹ جاتی اور جانا تھا دوسرے شہر، ایسا سمجھیے دلی سے بمبئی جانا تھا۔ تو انہوں نے گھر والوں نے مشورہ کیا کہ فلائٹ سے اتر کر وہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں ڈاکٹر ہیں ہمارے، وہیں علاج کر لیں گے، تھوڑا سا تکلیف لے کے چلو۔ اترے،
چڑھے پلین پر، اترے، مہمان بنے اسی ڈاکٹر کے ہاں، اور ڈاکٹر کے پاس جب یہ پہنچے تو پہنچتے ہی بچے کو چھینک آ گئی اور وہ چنا باہر نکلا جو اٹک گیا تھا، اور وہاں ایک مرغی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے چنا کھا لیا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ لکھنتے نہ ٹلتے۔ چلیے اسی پر گفتگو کر لیتے، لکھنتے پر۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی نا کچھ دوسرا مقصد تھا، لیکن ابھی اسی کو سنیے، پھر کبھی آئیں گے مولانا انصار صاحب کی کرامت اور فکروں سے، تو پھر کبھی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اب لکھنتے نہ ٹلتے کی بات آ گئی۔ کیا مطلب؟ جو لکھ گیا ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس میں دونوں باتیں، خیر لکھ گیا تو خیر مل کے رہے گی، شر لکھ دیا گیا تو شر سامنے آ کر رہے گا۔ پیسہ لکھ دیا گیا تو بڑا سے بڑا حاسد دشمن آپ کے پیسے کو روک نہیں سکتا، وہ جلتا رہے گا یا آتا رہے گا۔ عزت لکھ دی گئی مل کے رہے گی۔ آئیے ایک مثال مستحضر کر لیجیے۔ سب سے بڑی تقدیر اللہ نے رجسٹر میں لکھ دیا تھا کہ جاہلیت کے بگڑے ہوئے ماحول میں ایک ایسا داعی بھیجوں گا جس کو نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا اصل کام دعوت کا ہوتا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی بتایا ہے، انی لکم ناصح، انا لکم ناصح، ادعو الی اللہ۔ دعوت کا کام کیسی دعوت؟ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو اور پہچان کر اللہ کی قدر کرو۔ تم نے ہیرے کو پہچانا، زیور کو پہچانا تو اس کی قدر آ گئی۔ کبھی دروازے پر چھوڑ کر نہیں سو گئے تم، زیور کو اندر رکھا، اندر کے اندر کوٹھری میں رکھا، اس کے اندر کباٹ میں رکھا، کباٹ کے اندر میں چھوٹے سے لاک میں رکھا۔ کتنا احترام کیا، کیوں؟ اس کی قدر معلوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تقدیر نے لکھ دیا تھا، پچھلی کتابوں میں آ گیا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا مولد مکہ ہوگا اور مہاجر مدینہ ہوگا، یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے مکہ مکرمہ میں، اور ایک دن ہجرت کر کے مدینہ منورہ عزت کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ ابتدا یہاں ہوگی اور انتہا وہاں ہوگی، مگر میرے نبی کا کام دبنے والا نہیں، بند ہونے والا نہیں، چھوٹنے والا نہیں، ٹوٹنے والا نہیں، بلکہ جو اس سے ٹکرائے گا وہ خود چور چور ہو جائے گا۔ بتاؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مدینہ جانا انہی کی وجہ سے ہوا۔ مدینہ گئے تو پرچم لہرا دیا اسلام کا، جیسے مدینہ پہنچے اسلام کو قوت ملنی شروع ہو گئی۔ اب اور سنیے، تقدیر کا لکھا ہوا اس سے بھی اہم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قسمت میں اور تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا کہ چند جو آپ کے بہت بڑے دشمن ہیں، 1 نمبر کے دشمن ہیں، ان کی بیٹیوں کو اے پیغمبر تمہاری بیویاں بنا دوں گا، تمہاری چادریں سیدھی کریں گے۔ یہ بات سوچی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی جان کا دشمن ہو اور وہ اپنی بیٹی دے گا؟ لیکن اللہ کہتے ہیں میرے بس میں ہے کہ جلانے والی آگ کو میں درخت سے لکڑیوں سے نکال کے دکھا دوں، وَمِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا۔ میری شان نے تو حق تعالی شانہ نے کئی نمونہ دکھا دیا۔ ایک بتاتا ہوں، ابو سفیان
دوسرے نمبر کا دشمن ابو جہل کے بعد سب سے بڑا دشمن اسلام اور مسلمانوں کا کون؟ ابو سفیان. بعد میں اللہ نے قبول فرما لیا. اب میں کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ سب پوچھنا چاہیے ان علماء کرام سے کہ جب اتنا بڑا دشمن تھا تو اتنی بڑی عزت کیسے مل گئی کہ صحابی بن گئے؟ آخر کون سا حسن ان میں تھا کہ اللہ نے اس طبقے کے لیے چن لیا کہ انبیاء کے بعد اتنا عظیم کوئی طبقہ نہیں. آپ کو پوچھنا چاہیے. ہر چیز تو پوچھتے ہیں یار ایسا کیسے ہو گیا، یہ ویسا کیسے ہو گیا، یہ علماء کرام کیوں ممبروں محراب کی زینت بنے ہوئے؟ آپ پوچھئے ان سے کہ ابو سفیان جب ابو جہل جیسا تھا تو ابو سفیان کو صحابی بننے کا شرف، مسلم بننے کا شرف اور جنت کے ٹکٹ ملنے کا شرف، نبی کی محراب میں سجدہ کرنے کا شرف کیسے مل گیا؟ ابو سفیان جو نبی کے لشکر کا جھنڈا سر نگو کرنے کی خدمت میں لگا ہوا تھا، فکروں میں لگا ہوا تھا، مسلمانوں کی جان لینے میں لگا ہوا تھا، آخر وہی ایک دن مسلمانوں کا محافظ کیوں بنا دیا گیا اور اسلام کا پرچم لہرانے والا کیوں بنا دیا گیا؟ پوچھنا تو چاہیے کبھی کبھی. مدرسے ہی میں جا کے علم نہیں آتا. یہاں 2 رکعت زیادہ پڑھیے، مولانا کو پکڑ لیجئے، حضرت کو پکڑ لیجئے، پوچھئے. اور ایک بات اور پوچھئے، ابو جہل کو ایمان نہیں ملا، وہ تو ویسے ہی چلا گیا. ابو سفیان دشمن، ابو جہل دشمن، پہلے دشمن کو ایمان نہیں ملا، یہ دوسرے کو کیوں مل گیا؟ آپ کہیں گے کہ آپ ہی بتا دو. جمعہ پڑھنے آئے ہیں، ابھی سبق پڑھنے نہیں آئے ہیں. کبھی بعد میں کبھی ابھی جو چل رہی ہے وہی سنیے. جی اب دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقدیر میں لکھ دیا اللہ نے، ابو سفیان کی بیٹی سے تمہارے گھر میں جھاڑو لگوا کے رہوں گا، تمہاری بیوی بنا کے رہوں گا. کیسے کیسے بناؤں گا وہ میں جانتا ہوں، مجھ کو قدرت ہے، میں جیسے چاہوں بنا دوں. چنانچہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی. میرے نبی کی بیوی بن گئی، ام المومنین بن گئی. آسان کام تھا کیا؟ یہ آسان کام نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لکھا. اور دیکھیے ایک دوسری قسمت، مدینہ جب گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں جتنے اسلام اور مسلمان کے خلاف لوگ تھے ان میں یہودیوں کا پہلا نمبر تھا. 2 بنیادی جماعتیں تھیں، منافقین کی اور یہودیوں کی. یہودیوں کو قرآن مجید نے بتایا کہ یہ اشد و عداوہ ہے، حاسد ہیں سب سے بڑے، دشمنی کرنے والے ہیں سب سے بڑے. تورات میں سب کچھ پڑھ کر کے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنا یہ اپنا سب سے بڑا کمال سمجھتے تھے. ان میں بھی جو سردار تھے، سرداروں کی رگ رگ میں دشمنی بھری ہوئی تھی. اور سرداروں میں ایک بڑا سردار تھا، ایک بڑا نام تھا جس کا نام حویی ابن اخطب تھا. حویی ابن اخطب تقدیر نے پہلے ہی لکھ دیا ہے، میرے نبی مکے میں ہے جبھی اس سے پہلے لکھ دیا ہے اس حویی ابن اخطب کی بیٹی سے بھی نبی کا بستر بچھوا کے رہوں گا اور نبی کی خدمت میں پہنچا کے رہوں گا. یہ بھی تو آسان کام نہیں ہے. سب سے بڑے دشمنوں میں بڑوں کا بڑا دشمن. لیکن ہوا یہ کہ لکھ دیا اور بہت پہلے ہی اشارہ بھی خواب کے ذریعے سے دے دیا کہ یہ تمہاری بیٹی اب وہاں جانے والی ہے. ایک مرتبہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی جو لڑکی نبی کے ہاں آنے والی اور ہماری ماں بننے والی ہے، یعنی کہ ام المومنین، نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا.
حضرت صفیہ یہ بیٹی ہے حیی ابن اخطب کی، اور باپ پکا کٹر یہودیت پر رہتے ہوئے ہی دنیا سے وہ چلا گیا، ایمان لانا نصیب نہیں ہوا اور ذلت کی موت مر کر کے گیا۔ اس کی بیٹی کی اس نے کہیں اور شادی کر دی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے پاس رہتے ہوئے ایک دن وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ چاند میری گود میں آ گیا ہے۔ آپ تو سمجھ گئے تعبیر، لیکن وہ خود نہیں ابھی سمجھی۔ آپ تو اس لیے سمجھ گئے کہ ابھی پس منظر چل رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ چاند میری گود میں ہے، چاند میری گود میں ہے۔ عرب والے چلتے پھرتے آدمی بھی تعبیر جانتے تھے۔ آج تو تعبیر پوچھنے کے لیے بہت دور دور فون کرنا پڑتا ہے کہ مولانا انصار صاحب ذرا تعبیر بتا دیجئے، یا کسی بڑے اور عالم کا نام بتا دیجئے، ہے کہ نہیں؟ وہاں ایسا لگتا ہے کہ کثرت سے لوگ خواب کی تعبیر اور خواب کا مطلب سمجھ جاتے تھے۔ اس کا شوہر، کس کا شوہر؟ صفیہ، صفیہ کا شوہر جو تھا، اس نے جب یہ خواب سنا تو اس نے ایک تھپڑ مارا صفیہ کو۔ صفیہ نے کہا مجھے مارا کیوں؟ اتنا پیارا خواب دیکھا ہے۔ کہا اسی لیے تو مارا ہے، تیرا خواب بتا رہا ہے، سمجھ رہے؟ تیرا خواب بتا رہا ہے کہ تو مجھے چھوڑ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتی ہے۔ ایک طرف تو تھپڑ کا نشان بھی پڑ گیا، تھپڑ کا زخمہ لگا، تکلیف ہوئی، لیکن دوسری طرف اس نے اندر سے مسکرا دیا۔ کیوں؟ صفیہ بھی یہودی کی بیٹی، یہودیوں کو تورات کی مدد سے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی مدد سے خوب معلوم تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، وہ جب آئیں گے تو جو ان کے ساتھ ہوگا وہی اصل جنتی ہوگا، دنیا کی بھی فتح انہی کے ہاتھ میں ہوگی، ساری عزتیں انہی کی قدم بوسی کرے گی، اور آخرت کے سارے مراحل میں وہی سرخرو نظر آئیں گے، اور اس محمد عربی سے بڑھ کر اس سے آگے کسی کو کوئی عزت ملنے والی نہیں، اب اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں، اس سے بہتر کوئی انسان نہیں، اس سے خوبصورت کوئی انسان نہیں، اس سے اچھا کوئی بااخلاق انسان نہیں۔ لڑکی کو کیا چاہیے؟ یہی تو چاہیے کہ شوہر ملے تو ایسا ملے کہ اس کی گود میرے لیے جنت کا نمونہ بن جاوے۔ تو اس نے تھپڑ تو کھا لیا صفیہ نے، لیکن اندر سے مسکرا رہی تھی کہ خواب تو دکھانے والے نے دکھا دیا ہے، اب جب دکھا دیا ہے تو کون ہے کہ اس کے فیصلے کو ٹال سکے؟ فلا راد لفضلہ ومن يهده الله فلا مضل له اللهم لا مانع لما اعطيت۔ یہ سب اس طرح کی جتنی آیتیں یا حدیثیں یا دعائیں ہیں، نبی کے کلمات ہیں، یہ بتا رہے ہیں خدا کے فیصلے کو کوئی چیز روکنے والی نہیں، اور اللہ کی قسم روکنے والی نہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ صفیہ کا ہوا کیا؟ تو میں کہہ دوں کہ ایک دن نکاح ہوا اور پہنچ گئی تو ذرا سا انتظار رہ جائے گا۔ ہوا یہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو ایک جنگ ہوئی، ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے غزوہ بنو قریظہ۔ اس جنگ میں باپ مار دیا گیا۔ باپ کا نام ابھی بتایا، کسی کو یاد ہے؟ حیی ابن اخطب۔ چلیے بھول جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ حیی ابن اخطب یہ یہودی مار دیا گیا۔ وہ چاہتا تو تھوڑا سا جھک جاتا، ٹھنڈا ہو جاتا، تواضع کر لیتا، غلطی ہو گئی یا محمد یا رسول اللہ، اب آتا ہوں آپ کے ساتھ میں، آپ سچے ہیں، قرآن نے سچا آپ کو، تورات نے سچا آپ کو بتایا ہے، آپ کی کتاب سچی ہے، آپ کا دیا ہوا اسلام سچا ہے، آپ کی زبان سچی ہے، اتنا صرف کہہ دیتا میں آ رہا ہوں،
بچ جاتا، مگر اس کی انا نے، اس کی شرارت اور خباثت نے اسلام کو ایک لمحے کے لیے بھی پیار سے نہیں دیکھا، اس لیے اس کو اللہ نے اس کی خباثت کے ساتھ دفن کر دیا۔ باپ چلا گیا، بیٹی ابھی وہیں ہے پہلے شوہر کے پاس جہاں تھی، جہاں اس نے خواب دیکھا تھا۔ پھر ایک اور جنگ ہوئی، ایک غزوہ ہوا جس کا نام غزوہ خیبر ہے۔ اس میں خیبر میں جو یہودی تھے انہوں نے شرارت کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا، ان کو گھیرا، ان کو پکڑا۔ ان میں یہ پکڑ کر لائی گئی کون؟ حضرت صفیہ۔ اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ عورتوں پر حملہ نہیں کیا جاتا، ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، ان کو قتل نہیں کیا جاتا، ان کی عزت کی، ان کی عصمت کی حفاظت کی جاتی ہے، بچوں کو اور بوڑھوں کو بھی نہیں چھیڑا جاتا، ان کو ایک طرف رکھا گیا، عزت سے کھانا پینا دیا جا رہا ہے۔ اب ان میں سے حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ ان کے گھر، یہ ان کے گھر، یہ ان کے گھر، یہاں شادی کر لے، وہاں کر لے، اس طرح کی بات آئی۔ حضرت صفیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گئی، ایک خادمہ کی حیثیت سے، خادمہ کی حیثیت سے، جس کو بادی کہا جاتا ہے۔ آپ نے صفیہ سے کہا اگر اللہ کا نبی تجھ سے شادی کر لے، تجھے آزاد کر دے اور تجھ سے شادی کر لے، کیسا رہے گا؟ تو انہوں نے کہا اس سے بہتر میرا نصیبہ کیا ہو سکتا ہے، میں تو سمجھوں گی کہ میری قسمت کا کوئی روشن ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، اس کے بعد جو ہے شادی بھی کر لی۔ اب جب شادی ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگی، تو ایک دن اللہ کے نبی نے چہرے پر دیکھا تو نشان پڑا ہوا تھا، نشان پڑا ہوا تھا۔ نبی نے پوچھا صفیہ نشان کیسا ہے؟ تو صفیہ نے پھر پوری کہانی بتائی۔ صفیہ نبی کی گود میں، یا نبی صفیہ کی گود میں، اور اس موقع پر یہ نشان نظر آیا، چاند آ گیا تھا نا گود میں جی، تو اس وقت میں یہ نشان نظر آیا۔ صفیہ نشان کیسا؟ کہا یہ تو ایک کہانی ہے۔ تو پھر بتایا کہ میں وہاں تھی پہلے، وہاں یہ خواب دیکھا تو اس کمبخت نے تھپڑ مارا مجھے، وہ نشان یہاں پڑا ہوا ہے۔ مجھے یہ واقعہ سنا کر صرف اتنا بتانا ہے، سوچے میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ اللہ جو لکھ دیتا ہے، اللہ جو لکھ دیتا ہے، اسباب نہیں بھی سامنے ہوتے تو اللہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ اسی کو تو کہا ہے فعال لما یرید، فعال لما یرید۔ بہت بھیڑ ہے ٹرین کے دروازے پر، بہت بھیڑ ہے، ابھی گاڑی چھوٹنے والی ہے، بالکل نہیں اس میں گھس سکتے، لیکن کسی طرح اس ہٹے کھٹے نوجوان نے دھکا اکا دے کر کے گھسا کر کے دکھا دیا، جہاں کوئی گنجائش نہیں تھی اپنا بیگ 3-4 لے کر گھس گیا۔ کہتے ہیں یہ ہے فعال، یہ ہے کیا؟ فعال۔ گلاس بھرا ہوا ہے، شربت سے نہیں، آٹے سے، ستو سے سوکھا ہوا ہے، اسی میں پھر اور ٹھوس رہے ہیں 100 گرام اور ٹھوس رہے ہیں، اس کو اب ٹھوس دیا 100-200 گرام اور بڑھا دیا، اس کو کہتے ہیں فعال۔ یعنی جہاں جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرنے والا کر کے دکھا دیتا ہے، اس ہستی کا نام فعال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا ایسا ہی معاملہ ہے کہ اگر ٹھان لوں کہ کرنا ہے تو پوری دنیا ایک طرف اور قادر و قدیر و مقتدر کی قدرت ایک طرف۔ میرے بھائیو، بات آئی یہاں کہ حق تعالی شانہ جو کرنے پہ آتے ہیں تو کر ڈالتے ہیں۔ تو اب میں 2 منٹ میں ایک بات اور بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ تو آؤ نا سب مل کر کے آج اسے ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعائیں تو بہت ساری کریں گے، لیکن ایک دعا جم کر کسی دن مانگ لو۔ روزانہ مانگو، بغیر جمے ہوئے مانگو، لیکن کبھی کبھی تو جم کر مانگ لو۔ بھائی روزانہ تو کہاں جمنے والے، ہم نے تو اللہم انت السلام منک السلام بھی نہیں پورا ہو پاتا، ادھر کھجلاتے رہتے ادھر کھجلاتے رہتے، کہتے اللہم انت السلام۔
اس لیے میں کہہ رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی تو جم کے مانگ لو، خاص طور پر جس پیریڈ میں آپ کے اوپر کسی قسم کی اللہ کی بہت بڑی نعمت کی بارش ہوئی ہو، اللہ کا احسان ہوا ہو، تو اس وقت آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ آپ کتنے اچھے ہیں، میرے جیسے خطا کار کو آپ نے کتنی بڑی نعمت دے دی۔ اس دن کہہ دو اللہ ایک چیز اور دے دیجئے، قلم اٹھا لیجئے میرے اللہ، کاغذ بھی لے لیجئے، ایک بات اور لکھ دیجئے کہ میری تقدیر کو حسین بنا دیجئے، اور ذرا سا تفصیل کر دیجئے۔ اے اللہ تقدیریں کبھی کھوٹی بھی ہوتی ہیں، کبھی اچھی بھی ہوتی ہیں، اگر میری تقدیر میں پہلے والے پیج میں کہیں میرا دکان کا نقصان، میرے دھندے کا نقصان، میری عزت کا نقصان یعنی ذلت لکھی ہے، غریبی لکھی ہے، بیماری لکھی ہے، پریشانی لکھی ہے، ٹینشن اور الجھن کی زندگی لکھی ہے، اور خدا نخواستہ کسی موقع پر اعمال سے محرومی لکھی ہے، اور اللہ بچائے ایمان سے اگر محرومی لکھی ہے، اے اللہ یہ سارے پیج پھاڑ دیجئے، ساری لکھی ہوئی تحریریں مٹا دیجئے۔ اے اللہ کوئی نہیں ہے جو آپ سے پوچھ سکے کہ کیوں پھاڑا، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے مالک ہیں، میں بھی آپ کا، آپ بھی ہمارے، اور قلم بھی آپ کا، کاغذ بھی آپ کا، اللہ لکھ دیجئے۔ اگر تقدیر کھوٹی ہے تو اللہ خوبصورت لکھ دیجئے، اگر ذلت لکھی ہے تو عزت لکھ دیجئے، رزق کی تنگی لکھی ہے تو رزق کی فراوانی لکھ دیجئے، اے اللہ بے ایمانی لکھی ہے تو ایمانداری لکھ دیجئے۔ خوب منا لو کسی دن۔ اور جب تقدیر، ابھی میں اتنی دیر سے کہہ رہا تھا، تقدیر اگر ایک مرتبہ بن گئی پھر اس کے بعد تو خالی تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تیسرا کلمہ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ پڑھیے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا کیا مطلب؟ جب کوئی عجیب چیز ہوتی ہے، جب کوئی عجیب کام ہو تو اس وقت کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ نے ایک ایسا پھل دیکھا، ایسا درخت دیکھا جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کسی افریقہ کے کسی جنگل میں دیکھ، کیا کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ۔ ایسے ہی آپ اور ہم اپنے کو جب دیکھیں کہ ہم تو خطا کار ہیں، فجر کی نماز کبھی پڑھتے ہی نہیں، اور ہم نے کبھی فجر کی اذان آج تک 40 سال میں سنی ہی نہیں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں کیا واجب ہے کیا سنت ہے، پھر بھی میرے اللہ آپ نے میری تقدیر کتنی خوبصورت لکھی، آپ کی شفقت اور محبت کتنی عجیب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے پیارے اللہ، ایسے اچھے اللہ، ایسے خوبصورت اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا کیا ملا تقدیر سے، اور مل رہا ہے گھر میں 4 ویلر، اور گھر میں 4 افراد، 4 نہیں 4 چوکے 14 افراد، ہم دو ہمارے دو نہیں، 4 چوکے 16 افراد گھر میں دیکھ کر کے آپ کو اپنا گھر جنت نظر آ رہا، تو آپ میرے بھائیوں کو نعمتیں دیکھ کر کے کہو الحمدللہ الحمدللہ، اور سبھی کھا رہے ہیں، کوئی تنگی نہیں، پورا تیسرا کلمہ پڑھ ڈالو۔ بہرحال ایک دن جم کر کے دعا کر لینی چاہیے، ایک دن جو کہہ رہا ہوں تو ایک دن نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی غصہ ہوتے ہیں، کام بنا دیا تو بند کر دیا، جیسے کام بن گیا تو مولانا آنا بند کر دیے، نہیں سمجھے؟ لوگ نہیں کہتے ارے بھائی اب ملتے ہی نہیں، اب پہلے کام اٹکا ہوا تو ملتے رہتے تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اور بڑی اس کی چابی ایک دیتا ہوں، کس کی؟ خزانے کی دوں میں، اللہ سے لینے کی چابی۔ ایک تو بتا دیا میں نے، تقدیر بنوا لو، خالی تقدیر پیسے کی نہیں جی، ارے ابھی شادی نہیں ہوئی نوجوانوں تو تقدیر بنوا لو۔ نوجوان تو ہنستا ہے، کیا کہو؟ یا اللہ جو دینا وہ ایسی ایسی دینا، تقدیر لکھ دے، جو دینا تو ایسی ایسی دینا، ہاں خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، بااخلاق بھی ہو، اور اولاد کا ذریعہ بننے والی بھی ہو، اور دنیا کو جنت بنانے والی ہو، آخرت میں عزت بڑھانے والی ہو، تیرے کام میں میری نصرت کرنے والی ہو، اللہ ایسی تقدیر لکھ دینا۔ خیر،
جو اچھی چیز آپ سمجھتے ہو مانگیے. میں یہ ایک چابی تو دے دیا, ایک چابی اور دیتا ہوں. حدیث میں فرمایا گیا جو یہ چاہتا ہے کہ بندے کو مصیبت کے ٹائم میں اس کی دعا پٹا پٹ قبول ہو جایا کرے, بندے کی دعا مصیبت اور پریشانی اور تنگی اور بیماری کے زمانے میں پٹا پٹ قبول ہو جائے, تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے. اگر آپ پورا دونوں کان کھولیں تو سناؤں. دونوں کان کھلا ہوا کہ ایک ہی کھلا ہوا؟ جی, بات یوں بتائی کہ جس زمانے میں آپ پر مصیبت نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, آپ اچھے حالات میں ہیں, اس زمانے میں جم کر دعا کرنے کا اہتمام کرو, اور خوب نہیں رونا آتا تو رونے کی شکل بناؤ, اور عقل سے سوچو میں واقعی محتاج ہوں, وہ بہت بڑے خزانے والا ہے, میں بہت خراب ہوں, وہ بہت اچھا ہے, میں بہت محتاج ہوں, مجھے آج کم صحیح کل نہ معلوم کتنی بڑی ضرورت پڑ جائے اور وہی دینے والا ہے. خوب مانگو, خوب مانگو اس زمانے میں جبکہ آپ کو ابھی کوئی ضرورت نہیں دکھتی, اس لیے کہ آپ مالدار بھی ہیں, صحت مند بھی ہیں, عزت دار بھی ہیں, نو ٹینشن بھی ہیں. ایسے زمانے میں یعنی اچھے حالات کے دور میں جو مانگتا رہتا ہے اہتمام سے, تو حدیث میں آتا ہے کہ جب پریشانی کبھی آ جائے گی اس وقت تو تھوڑا سا بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دے گا, اللہ تعالیٰ کہیں گے ارے اس کی دعائیں اسٹور میں ایڈوانس میں رکھی ہوئی ہیں, جلدی سے اس کو دے دو, اس کا کام بن جائے. یعنی کہ مصیبت کے دنوں میں قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. اب حدیث کا وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء عند الرخاء. جو یہ چاہتا ہے کہ مصیبتوں, تنگیوں اور پریشانیوں میں اس کی دعائیں پٹا پٹ قبول ہوں, تو اسے چاہیے کہ اچھے دنوں میں, اچھے حالات میں کثرت سے دعا کرتا رہے, تو یہ مانگنے کی وجہ سے وہاں جلدی سے کام بن جائے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.